بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توما کا شب خون کرنے کی نیت سے اپنے لشکر کو ترغیب دینا۔ اس کے بعد توما نے کچھ آدمی باب جابیہ پر متعین کیے اور کچھ باب شرکی پر، اور ان سے کہہ دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مسلمانوں کا سردار خالد بن ولید تمہارے دروازوں سے بہت دور ہے۔ ان دو دروازوں پر محض چند ذلیل اور غلام شخص متعین ہے، انہیں تم غلہ کی طرح پیس دینا اور کھانے کی طرح ہضم کر لینا۔ ایک دوسرا گروہ اس نے باب فرادیس پر جہاں حضرت عمر بن عاص متعین تھے روانہ کیا، اور ایک جماعت باب کسان پر جہاں حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل العدوی کھڑے تھے بھیجا، اور خود تمام بہادروں، دلیروں اور شجاعان دمشق کے ساتھ اپنے دروازے پر رہا۔ جن جن آدمیوں کی شجاعت اور بہادری سے یہ واقف تھا، سب کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا، میں اپنے دروازے پر ایک ایسے شخص کو متعین کرتا ہوں جو ناقوس بجا دے گا۔ یہ ناقوس میرے اور تمہارے درمیان میں گویا ایک علامت ہوگی، اور میں ناقوس کے بجتے ہی دروازے سے نکلوں گا، تم بھی اسی وقت فوراً نکل جانا اور دشمن پر ایک دم ٹوٹ پڑنا۔ اس وقت مسلمان سوتے ہوں گے یا بعض بیٹھے ہوں گے، تم انہیں اتنی مہلت ہی نہ دینا کہ وہ اپنے ہتھیاروں تک پہنچ سکے، بلکہ تلوار لے کر چاروں طرف سے سونت کر رکھ دینا، اور جس کو جس حالت میں ماؤ تہتے کر دینا۔ اگر تم نے یہ کام سچائی، راست بازی اور صدق دل سے کر لیا تو مجھے امید اور کامل یقین ہے کہ وہ آج ہی رات تتر بتر ہو جائیں گے، اور ان کا شیرازہ ایسا منتشر ہوگا کہ پھر قیامت تک نہیں بن سکتا۔ قوم یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اپنے دروازے کی طرف چل دی۔ جہاں جو شخص متعین کیا گیا تھا پہنچا اور اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب ناقوس بجے اور میں مسلمانوں کی طرف دوڑوں۔ کہتے ہیں کہ توما ملعون نے ایک نصرانی شخص کو ناقوس پر متعین کیا اور کہا کہ تو ایک ناقوس لے کر اس دروازے پر چڑھ جا، جس وقت دیکھے کہ یہ دروازہ کھلا ہے اسی وقت آہستہ آہستہ اس طرح کہ ہماری ہی قوم سن سکے ناقوس بجانا شروع کر دے۔ اس نے اسے منظور کر لیا اور ایک بڑا سا ناقوس لے کر دروازے پر چڑھ گیا۔ توما نے ہندی تلوار چوڑی، گویا ہندی تلوار غالباً چوڑی ہوا کرتی ہوگی، ہاتھ میں لی، جرماکیہ کے سپر کندھے پر رکھی، لوہے کے جوشن پہنے، یہ خود جو ہرکل نے اسے تحفے میں بھیجا تھا، اور جس پر سونے چاندی کا کام تھا اور تغی بران تک جس پر اثر نہیں کرتی تھی۔ سر پر رکھا اپنے لشکر کے ایک ٹکڑے کو جو زر ہیں خود عمود اور تلواروں سے مسلح تھا، ساتھ لیا اور دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ جس وقت یہاں تمام فوج جمع ہو گئی تو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یا قوم، دروازہ کھلتے ہی پھرتی، چلاکی اور سرعت کے ساتھ دشمن تک پہنچ جاؤ اور جس قدر جلد ممکن ہو حملہ کر دو۔ اگر کوئی شخص تم سے امان طلب کرے تو سوائے ان کے سردار کے اور کسی آدمی کو امان مت دو۔ اگر کسی کے پاس صلیب اعظم دیکھو تو فوراً اس کے پاس پہنچ کر اس سے چھین لو، اور اگر کسی بھی ایسے شخص کے پاس نظر آئے جو کہ تم سے دور ہو تو مجھے آواز دے لو تاکہ میں اس تک پہنچ کر اس سے لے لوں۔ سب نے بخوشی اسے منظور کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اوپر جا کر ناقوس والے سے کہہ دے کہ وہ ناقوس بجا دے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا، ساتھ ہی ناقوس بجا اور اس زور سے بجا کہ اس کی آواز کے مقابلے میں کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ فوراً تمام دروازے کھلے اور چاروں طرف سے لوگ مسلمانوں کی طرف دوڑ پڑے۔ ملعون توما بھی لپکا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قوم کے مکر و فریب سے بے خبر تھے، اس لیے سو رہے تھے۔ ان کا اقبال چونکہ نیند سے دور تھا۔ بعض مسلمانوں نے ناقوس کی آواز سنی، ایک نے دوسرے کو بیدار کیا، آوازیں دیں، اور یہ سوئے ہوئے شیر بپھرے ہوئے شیر کی طرح چھلانگیں مار کے کھڑے ہو گئے، اور جب تک ان کے پاس دشمن پہنچے یہ حملے کے لیے تیار تھے۔
آخر دشمن ان تک پہنچا، یہ آ کر حملہ آور ہوئے، مگر بے ترتیب تھے، اور اس پر کہ رات اندھیری تلواروں نے اپنا کام شروع کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے شور و غوغا اور فریاد سن کر نہایت بدحواسی اور گھبراہٹ کے عالم میں اور چلا کر فرمایا، اے اسلام اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے رب کعبہ کی، میری قوم کے ساتھ مکر کیا گیا۔ الہی، آپ اپنی آنکھ سے جو کسی وقت نہیں سوتی مسلمانوں کی طرف دیکھیے، ان کی مدد کیجیے اور انہیں ان کے دشمن پر سپرد نہ فرمائیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فتحان بن زید تائی، حضرت عدی بن حاتم تائی کے بھائی کو بلا کر فرمایا کہ تم یہیں میری جگہ حرم اور بال بچوں کے پاس رہو اور احتیاط رکھو کہ ادھر تمہارے سامنے کوئی نہ آ سکے۔ میں نے جو کچھ سنا ہے بغیر جائے مجھے صبر نہیں آتا۔ یہ کہہ کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 سوار اپنے ساتھ لیے اور عجلت کی وجہ سے بغیر ذرہ اور خود کے ننگے سر ہی محض شام کی کتانی کپڑے پہنے ہوئے چل دیے۔ گھوڑوں کی باغ چھوڑ دی، آپ سواروں کے آگے آگے مسلمانوں کی پریشانی پر روتے جا رہے تھے۔ آنسو آپ کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور حسب ذیل مرثیہ زبان پر جاری تھا، میرے آنسو جاری ہو گئے اور مجھے غم نے ننگا کر دیا، میرا سینہ تنگ ہو گیا اور مجھے اندھگین دیکھتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے آزمائشوں کے آنے سے بچا لے اور احسان کرنے والے اسلام کو محفوظ رکھ۔ آپ اشعار پڑھتے ہوئے نہایت عجلت کے ساتھ تلواروں کو حرکت دیتے شیر غراں کی طرح راستہ طے کر رہے تھے، حتیٰ کہ آپ باب شرقی پر پہنچے۔ اسی وقت رومیوں کا وہ گروہ جو اس دروازے پر متعین تھا، حضرت رافع بن عمیرۃ الطائی اور آپ کے ساتھیوں پر آ کر حملہ آور ہوا تھا، اور یہ بھی نہایت مردی اور استقلال کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ تلواریں چمک چمک اور بڑھ بڑھ کر اپنا کام کر رہی تھی، ڈھالوں پر لگنے سے چنگار کی آواز پیدا ہو رہی تھی اور دروازوں کی پشت سے چلانے کی صدائیں بلند تھیں۔ مسلمانوں کی آوازیں تکبیروں کے ساتھ گونج رہی تھی، اور جو مسلمان ان کے مقابلے کے لیے بیدار اور ہوشیار ہوتے جاتے تھے، تو یہ قوم شہر پناہ کے اوپر سے دھمکاتی، چیختی اور چلاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچتے ہی ایک حملہ کیا اور زور سے بلند آواز کے ساتھ اپنی قوم کو مخاطب کر کے ندا دی، یا معاشر المسلمین، تمہیں خوشی اور مبارک ہو کہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس ایک فریاد درس پہنچ گیا ہے۔ میں ہوں خالد بن ولید اور میں ہوں ایک سوار قاتل قوم پلید۔ یہ کہہ کر آپ نے پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ رومیوں پر حملہ کیا، بہت سے آدمیوں کو مار ڈالا، اکثر دلیروں کو چکرا کے گرا دیا۔ یہ سب کچھ تھا، مگر آپ کا دل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی فوج ہی کے پاس تھا۔ آپ ان کی آوازیں اور فریاد و فغان سن رہے تھے۔ رومی، نصاری اور یہودوں کی آوازیں بلند تھیں۔ حضرت سنان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آیا تمہارے ساتھ یہودی بھی لڑ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ بھی چیخ چیخ کے ہم پر پتھر اور تیر برسا رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت شرحبیل کی طرف سے یہ ڈر ہوا کہ تومہ ملعون انہی کے دروازے پر ہے، ایسا نہ ہو کہ انہیں کسی طرح کا غضن پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معرکے میں زیادہ دقت پیش آئی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ ملعون تومہ چونکہ سب سے پہلے دروازے سے باہر آیا تھا اور اس کے دروازے پر آپ اور آپ کی جمعیت متعین تھی، اس لیے سب سے پہلے اس کے ساتھ آپ ہی کو مقابلہ کرنا پڑا۔ مسلمانوں نے بھی نہایت صبر کیا، نہایت سختی اور بے جگری سے مقابلے میں ڈٹے۔ تومہ دائیں بائیں صفوں کو چیرتا پھاڑتا لڑتا پھر رہا تھا، اور اس کی زبان پر یہ جاری تھا کہ کہاں ہے وہ تمہارا سردار جس نے مجھے تیر سے زخمی کیا ہے؟
میں سلطنت کا ایک رکن ہوں، میں صلیب کا ایک خیر خواہ اور اس کا ایک مددگار ہوں، اسے لاؤ اور میرے سپرد کر دو تاکہ میں اس سے لے کر تمہارے مقابلے سے لوٹ جاؤں۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے یہ الفاظ سنے، اور چونکہ وہ بہت سے مسلمانوں کو زخمی کر چکا تھا، اس لیے آپ اس کی طرف چلے اور فرمایا، میں ہوں تیرا مقابل اے بدخواہ اور لعین، میں تیری قوم کو قتل کرنے والا ہوں اور میں ہوں اپنی قوم کا سردار، میں ہوں تیری صلیب کا لینے والا اور میں ہوں کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توما یہ سن کر شیر کی طرح جس بھرتا ہوا آپ کی طرف مڑا اور کہنے لگا، میں تمہیں کو چاہتا تھا اور تمہاری خواہش رکھتا تھا۔ یہ کہہ کر محض آپ ہی کے مقابلے کے لیے سب سے الگ ہو گیا اور آپ پر حملہ کرنے لگا۔ آپ بھی ڈٹے رہے، دیر تک دونوں طرف سے زد و کوب اور مارکہ آرائی ہوتی رہی اور ایسی سخت لڑائی ہوئی کہ کسی نے ایسی مدت ہائے مدت سے نہیں دیکھی تھی۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بہادری دیکھ کر گھبرا گئے۔ لڑائی نے طول کھینچا اور یہ دونوں حریف نصف رات تک برابر اسی زور آزمائی میں لگے رہے۔ ہر مسلمان اپنے مد مقابل سے مقابلہ کر رہا تھا۔ حضرت ام ابان بن عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھیں، دور نہیں ہوئی تھی۔ اس رات آپ نے مردوں سے زیادہ صبر و استقلال دکھلایا۔ آپ برابر تیر چلا رہی تھیں اور ہر تیر اپنے نشانے پر لگتا تھا، حتیٰ کہ آپ نے بہت سے رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ چونکہ مردوں کی طرح تیر چلا رہی تھیں، اس لیے رومی انہیں بھی مرد سمجھ رہے تھے۔ آپ نے اس قدر تیر چلائے کہ آپ کے پاس سوائے ایک تیر کے اور کوئی تیر باقی نہ رہا۔ آپ اس تیر کو لیے ہوئے دائیں بائیں رومیوں کو دیکھ رہی تھی۔ رومی تیر کے خوف کے سبب آپ سے دور دور رہتے تھے، مگر دفعتاً ایک رومی آپ کے پاس آیا اور آپ نے چلہ پر چڑھا کر نشانہ کر کے جو تیر مارا تو تیر اس کے سینے میں تھا۔ موت اگرچہ اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، مگر اس نے اپنی قوم کو مدد کے لیے پکارا اور خود بھی حملہ آور ہوا۔ رومی اس کی اعانت کے لیے دوڑے۔ آپ چونکہ نہتی ہو چکی تھیں، اس لیے آپ رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئیں اور وہ رومی جس کے سینے میں تیر لگا تھا ملک عدم کو روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر دقت پیش آئی کہ کسی دوسرے مسلمان کو اس قدر نہیں آئی تھی، مگر آپ نے نہایت صبر اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور موقع پا کے نہایت زور کے ساتھ تلوار کا ایک ہاتھ مارا، مگر توما نے اسے ڈھال پر لے۔ شدت ضرب کی وجہ سے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ دشمن خدا کے اور حوصلے بڑھے اور یہ سمجھ کر کے آپ پکڑا پھر وار کرنے لگا۔ اچانک مسلمانوں کے دو سوار جن کے پیچھے مسلمان سواروں کا ایک دستہ چلا آ رہا تھا اس طرف بڑھے۔ انہوں نے حضرت ام ابان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ فریاد کر رہی ہیں اور ایک رومی سوار آپ کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے لیے چلا جا رہا ہے۔ یہ دونوں سوار جن میں ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت ابان بن فتحان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اس سوار کی طرف چلے، اسے قتل کر کے حضرت ام ابان رضی اللہ تعالی عنہ کو چھڑایا۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کو دوڑے۔ توما انہیں دیکھ کر شہر کی طرف کو بھاگ گیا۔